بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن میں جو مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو اس وقت جیل میں ہیں وہ سائفر کیس کی وجہ سے، اور وہ سائفر کیس ان کے خلاف چل رہا ہے، اس میں سماعتیں چل رہی ہیں، لیکن سماعت ہم تو نہیں دیکھ رہے، تو کہاں ہو رہی ہے سماعت؟ وہ تو کسی عدالت نہیں آ رہا، تو یہ سماعتیں چل رہی ہیں جیل کے اندر، جس جیل میں قید ہے وہیں پہ عدالت لگتی ہے، وہیں پہ سماعت ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے جو درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو کہ جیل میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جائے، اس درخواست کو مان لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیل میں ٹرائل وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور فیصلے میں ایک یہ بھی اندیا دیا گیا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ اب تک جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہے وہ اب دوبارہ ہوں گی۔ یہ قصہ یہ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے امپورٹنٹ اور قصہ مختصر ہے کیا؟ یعنی شارٹ سمپل الفاظ میں ہے کہ 2022 میں اپوزیشن کی تحریک زور پکڑ رہی تھی اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف۔ ایسے میں مارچ کا مہینہ تھا، ایک جلسے میں انہوں نے کاغذ لہرایا اور کہا کہ دیکھو مجھے باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہے، دیکھو یہ صرف باتیں نہیں کر رہا، دیکھو یہ خط ہے جس میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں مجھے۔ اب اس کے ایک مہینے بعد اپریل کے مہینے میں 2022 کی بات ہو رہی ہے، ان کی حکومت چلی گئی۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، اس کے تقریباً 16 مہینے کے بعد اگست 2023 میں ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی، اس وقت کے انٹیریئر سیکرٹری نے ایف آئی آر درج کی کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر جیسے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، سائفر کھو بھی دیا انہوں نے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہ قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا، راز کو راز نہیں رکھا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک جج کو یعنی کہ ابو الحسنات کو خصوصی طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا جج مقرر کر دیا گیا اور جیل میں ٹرائل کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف ٹرائل چل رہا تھا، ساتھ میں ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ ان کے وکلاء نے درخواست دائر کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت دی جائے، وہ ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب وہ اس پہ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں سماعت غالباً کل ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ جیل ٹرائل قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آج اس کا فیصلہ آ گیا کہ جیل ٹرائل قانون کے مطابق نہیں ہے، اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، اوپن بھی ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس عالم میں بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی ہو رہا تھا۔ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو لوئر سے پوچھیں کیوں کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر غیر معمولی حالات ہو تو بالکل جیسے ابھی ٹرائل چل رہا تھا، یعنی کہ جیل میں ہو رہا تھا اور ان کیمرہ بھی ہو رہا تھا، وہ بالکل ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کے لیے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی یہ کیس چل اسی طریقے سے سکتا ہے اگر قانون کے تقاضے پورے کر دیے جائیں؟ تو عدالت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ جیل ٹرائل کریں۔ ہاں، عدالت نے سمجھا کہ ابھی اس وقت قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے جیل ٹرائل کو ابھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ دوسرا، کیا اس فیصلے کے بعد اب کوئی ابہام نہیں رہا اس بات کا کہ پوری سائفر کیس کی پروسیڈنگز دوبارہ شروع ہوں گی؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، if yes then isn't it really a big relief for پاکستان تحریک انصاف in the sense کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ان کے چیئرمین کے ساتھ بالکل وہی ہو، لیکن یہ پروسیس ڈیلے ہو جائے 3-4 مہینے، جو کہ اگر سماعت ڈے 1 سے دوبارہ شروع ہوگی تو ہو جائے گا 3-4 مہینے ڈیلے بڑی آرام سے۔ تو اس سے ان کو ایک فائدہ کیا یہ نہیں ہو جائے گا کہ جب ڈیلے ہوگا تو کیا ہوگا، تو کیس کا فیصلہ جلدی نہیں ہوگا، جب فیصلہ جلدی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، سزا جلدی نہیں ہوگی، سزا جلدی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، سزا کے نتیجے میں نااہل نہیں ہوں گے، اور اگر نااہل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ اس دوران جو الیکشن آئے گا اس میں وہ حصہ لے سکیں گے چونکہ وہ نااہل نہیں رہیں گے۔ وی نو کہ اس وقت وہ ایک اور کیس یعنی کہ توشہ خانہ کیس میں آلریڈی نااہل ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے تو اور اس کی سزا معطلی ہو چکی ہے، اگر اس کا فیصلہ معطل ہو گیا تو اس کی نااہلی بھی ہٹ جائے گی، اور ایسے میں سائفر کیس بھی اگر دوبارہ چلا اور سلو چلا تو الیکشن والے دن، الیکشن تک چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل نہیں ہوں گے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ہم ساری بات کرتے ہیں۔ فارمر ایڈوکیٹ جنرل جناب جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ دینے کے لیے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو مختلف مقدمات میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے، اس والے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا جو آرڈر شیٹ ہے اس میں ان کا بھی نام ہے، جناب نعیم بدر پنچوتا صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ نعیم صاحب، پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر یہ بھی لکھا ہے کہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے غیر معمولی حالات ہو تو، یہاں تک کہ ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اوپن نہ ہو ان کیمرہ وہ بھی ہو سکتا ہے، بس قانونی تقاضے پورے کر لیے جانے چاہیے، تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جیل ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے اگر قانون کے تقاضے پورے کر لیے جائیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ وسیم بھائی۔ گزارش یہ ہے جو تمام نوٹیفیکیشنز کی گئے تھے سرکار کی طرف سے، آج بڑا واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ
جو 2 ممبر بینچ تھا اس نے فیصلہ دیا ہے اور تمام نوٹیفکیشن کو قلعدم قرار دے دیا گیا. یہ قانون کے بالکل غیر قانونی تھے اور غیر آئینی تھے اور انہوں نے قلعدم قرار دے دیا. گزارش یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے غیر معمولی حالات ہے جو کہا جا رہا ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی عمران خان صاحب جب اسلام آباد میں مختلف کیسز کے اندر پیش ہوتے تھے, یہی سرکار تھی جو ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتی. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گزارش لے کر گئے, پھر بھی سیکیورٹی نہیں دی گئی, اور عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی لے کر مختلف مقدمات میں ایک دن میں 20 مقدمات میں پیش ہوتے تھے. اور وہی ڈسٹرکٹ کورٹ ایف ایٹ کچہری جہاں پر آئے روز مرڈر ہوتے ہیں, وہاں پر ہم نے یہ حوالہ دیا, گزارش کی کہ گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ پہلے وزیر آباد میں ہو چکا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب پیش ہوئے اس وقت بھی حملہ ہوا, 9 مئی کو بھی ان کے اوپر اسی طرح سے حملہ کیا گیا اور انہیں اغوا کیا گیا. تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے تمام خدشات جو ہے وہ عدالت کے سامنے اس وقت بھی رکھے تھے, اور اس وقت بھی جو ہے یہی انکار آگے سے آتا تھا کہ جناب آپ ہر صورت پیش ہوں. 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا زمان پارک میں کہ صرف آپ پیش نہیں ہو رہے, ہر صورت پیش کیا جائے. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے کبھی عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکار نہیں کیا. 25 مئی کو 2022 بڑا واضح طور پر ہمیں یاد ہے جب عمران خان صاحب کے اوپر ایک دن میں کوئی 18-19 کے قریب مقدمات درج ہوئے تھے. تمام مقدمات میں عبوری ضمانتوں کے لیے بھی, اور اس کے بعد میں جب ضمانت کنفرم ہوئی اس پیشی کے اوپر بھی وہ پیش ہوتے رہے, اور ہر جگہ پر ہر عدالت میں پیش ہوتے رہے. تو یعنی کہ یہ کہہ دینا کہ وہ خان صاحب پیش نہیں ہوتے, اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے, اس وجہ سے اب وہ سیکورٹی کا خدشات ہے کسی اور جگہ کے اوپر کیا جائے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پھر وہی سیکورٹی کا بہانہ بنانا کہ سیکورٹی کے خدشات ہیں, جب ہم کہہ رہے تھے ہماری سزا منظور نہیں ہوتی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام پروسیڈنگز کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو نوٹیفکیشن کے تحت کی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہے. ایک لمحے کے اوپر آپ کیوں اتنی جلدی تھی سرکار کو کہ وہ نوٹیفکیشن پہ نوٹیفکیشن کی جا رہی تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ضمانت کے اندر یہ تو ایک ماضی کا ہو گیا نا. صحیح ہے, آپ نے پوری ہسٹری بتا دی. نہیں صاحب, لیکن ابھی آگے کا بتائیے نا کہ کیا ابھی بھی اس فیصلے کے مطابق یہی ہے کہ اگر قانون کے یعنی کیا یہ فیصلہ صحیح کہہ رہا ہے, غلط میں نہیں پوچھ رہا, نہیں کیا ایک فیصلہ یہ کہہ رہا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق بھی کہ ابھی بھی اگر قانون کے تقاضے پورے کر لیے جائیں تو پھر بے شک جیل ٹرائل ہو اور ان کیمرہ ہو, کوئی اعتراض نہیں, ایسا ہی ہے یا نہیں ایسا؟ دیکھیں عدالت کے سامنے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے, یعنی کہ وہاں پر وکلاء کی ایکسیس ہے اور فیملی کی بھی ایکسیس ہے. تو وہ بات عدالت نے اپنے آرڈر کے اندر بھی لکھی ہے کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں تصور کیا جا سکتا, کیونکہ اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے جس میں میڈیا کی جو ہے وہ ایکسیس ہو. اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے عام پبلک جا سکے, وکلاء کے اوپر پابندی نہ ہو. دہشت گردوں کی طرح ہماری تلاشی جس طرح سے لے کر 2 یا 3 لوگوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے, ہماری پوری ٹیم ہو, دوسری طرف ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہوں یا کوئی اور جو ہے سرکار کی طرف سے نیب کے پراسیکیوٹر ہوں, وہ پیش ہوتے ہیں تو پروٹوکول دیے جاتے ہیں, 10-10 15-15 لوگوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے. نہیں صاحب, آپ پھر بتا رہے ہیں جو ہو گیا, میں تو ایک بندہ نہیں مل سکتا. چلیں میں ریفریش کر دیتا ہوں, پھر میں ریفریش کر دیتا ہوں سوال اپنا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لائر ہیں تو مجھے سمجھا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے, ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے, غیر معمولی حالات میں ہو سکتا ہے, قانونی تقاضے پورے کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے اس فیصلے میں جو لکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا مطلب میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی جب آپ کی کال مجھے آئی ہوئی تھی, اور میں نے یہی گزارش کی کہ ان حالات میں کہ جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہوں جنہوں نے ملک کے خلاف بڑی سازش کی ہو, اور وہ بالکل جو ہے وہ بھارت سے ہمارے جو آتنکوادی جیسے وہ انڈیا میں کہتے ہیں, ان لوگوں کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے جس میں یہ خدشہ ہو کہ وہ باہر نکلیں گے اور ان کے اوپر حملہ ہو جائے گا, اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہو جائیں گی جو ایسی صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ملک کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس صورتحال میں ایک بڑا اسپیسیفک بڑا ایک لمیٹڈ جو ہے اسکوپ ہے جس کے تحت جو ہے جیل کے اندر ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. آج کے اس فیصلے سے نہیں صاحب مکمل طور پر مطمئن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کمی ہے, کچھ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں بالکل میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے چھپا کے اس ٹرائل کے اندر جو ہے وہ گرفتاری کی عمران خان صاحب کی, چھپا کے ریمانڈ ہوا, چھپا کے یہ ساری کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ہم مانگتے ہیں رولز بتا دیں کہ سائفر کے جو رولز ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیں. یہ کہتے ہیں خفیہ ہیں, گواہوں کے حوالے سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بیانات کدھر ریکارڈ کے اوپر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. میں کیس کا نہیں بھائی, میں اس فیصلے کا پوچھ رہا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ مکمل مطمئن ہیں, آپ کے خیال میں نہیں ہے فیصلہ ٹھیک؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے حوالے سے جو آیا ہے تمام نوٹیفکیشن کو قلم کرا دیا گیا ہے, یہ ایک بڑا خوشائن جو ہے اس حوالے سے فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی قانونی جواز نہیں تھا نوٹیفکیشن کے اندر. تو بڑا معزز عدالت نے ہماری جو ہے سزا قبول کی ہے. آپ وہ بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ معاملہ پینڈنگ ہوا اور 1 دن اور
1 مہینہ اور 4 دن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ قانونی. تو یہ چیزیں اچھا میں ذرا عامر جہانگیر جدون صاحب سے, جہانگیر صاحب یہی سوال آپ سے, کیا اس کی آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اس فیصلے کی کہ کیا کہا ہے اس میں, ٹرائل دوبارہ ہوگا؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اگر آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں تو وہ یہ اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا اور وہ سارے سمجھ بھی جائیں گے اصل ایشو کیا ہے. صحیح ہے. جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 352 ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ جو کرمنل کوڈ ہوگی وہ اوپن ہوگی اور عام عوام کی ایکسیس ہوگی اس تک, ٹھیک ہے, وہ اس کو اوپن کوڈ کہتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک اس کے اندر قدغن لگا دی ہے کہ اگر اس کرمنل کوڈ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ اس کوڈ کو میں نے محدود کرنا ہے تو اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس کوڈ کو محدود کر سکتا ہے کہ یہ اتنے بندے آئیں گے یا پارٹیوں کے وکلا آئیں گے, لیکن اس کے لیے اس کو ریزن دینی پڑے گی کہ کس وجوہات کی بنا پہ میں اس کوڈ کو ان کیمرہ کرنا چاہتا ہوں, یا آپ سمجھیں کہ مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ بندے یا فلانا بندہ اس کوڈ کے اندر نہ آئے. ایک اس کے اندر یہ چیز ہے. دوسری اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں والیوم 3 چیپٹر 1 وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر پریزائڈنگ افسر آف دا کورٹ جو پریزائڈ کر رہا ہے ٹرائل جج وہ اگر چاہے تو کورٹ کی جگہ کو منتقل کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب آپ کے ناظرین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جیل میں ٹرائل ہونا ایک علیحدہ بات ہے, ان کیمرہ ٹرائل ہونا ایک علیحدہ بات ہے. جیل کے اندر بھی اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور جیل کے اندر ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. جیل کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی وینیو تھی جگہ وہ تبدیل کر دی ہے. اب اس کا ایک پروسیجر ہے. نمبر 1 پہلے تو آپ کو وجوہات دینی پڑیں گی کہ آپ اپنی کورٹ جو ہے وہ کیوں منتقل کرانا چاہتے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک پراپر قانونی پروسیجر ہے, اگر وہ اڈاپٹ نہ کریں گے آپ تو وہ آپ کی جو منتقلی ہے, جس طرح اس کیس میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کیا لکھونا ہوئے ہیں اور کیا انہوں نے جلدی میں کیا غلط کام کیے ہیں, کس وجہ سے اسٹرائک ڈن ہوا ہے, تو وہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کیمرہ بھی کر سکتا ہے پریزائڈنگ افیسر اور جگہ بھی تبدیل کر سکتا ہے. اب اس کیس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جیل کے اندر ٹرائل شروع کر دیا. اب اس کے اندر قانونی تقاضا یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ افیسر ہے چاہے وہ مجسٹریٹ ہے یا سیشن جج جو ٹرائل کر رہا ہے اس کا کوئی سینئر جو افسر ہے وہ بھی نہیں لکھ سکتا کسی گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے. صرف اس کورٹ کا جج جو ٹرائل کر رہا ہے وہ وجوہات ٹھوس وجوہات کی بنا پر لکھے گا پروونشل گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو جس کے دائرہ اختیار میں وہ کام کر رہا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں اس جگہ سے اس جگہ پہ ٹرائل منتقل کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ گورنمنٹ جب منظوری دے گی کہ ٹھیک ہے آپ اس ٹرائل کو وہاں منتقل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد وہ منتقل کرے گا اور اس کی اطلاع متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجے گا, ہائی کورٹ کو, کہ ہم نے یہ کورٹ وہاں سے یہاں منتقل کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پہلے اس کیس کی طرف آتے ہیں, پھر آپ کے میں سوال کا جواب دیتا ہوں. اب اس کیس میں اس طرح ہوا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے جیل کے اندر. اب انہوں نے اپروول جو ہے جو ریفرنس تھا جج صاحب نے بھیجا تھا وہ ان کو بعد میں میرا خیال میں پہلے سوئے ہوئے تھے بعد میں جا کے ہیں, تو انہوں نے نومبر میں جا کے ریفرنس بھیجا ہے. اور اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے پرائم منسٹر اینڈ دا انٹائر کیبنٹ. ٹھیک ہے. ان نے جب ریفرنس جج کا اپروو کرنا تھا تو اس کے بعد ٹرائل شروع ہونا تھا. اب انہوں نے ٹرائل پہلے شروع کر دیا اور ریفرنس انہوں نے جا کے نومبر میں کیا, تو انہوں کا جب ریکارڈ منگایا گیا کورٹ نے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ میلافائڈلی ٹرائل پہلے شروع کر دیا, اپروول بعد میں لیا ہے, اور اس کو وہ ریٹروسپیکٹو یعنی کہ بیک ڈیٹ میں وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا اس ریفرنس کی بنیاد پر. نمبر 1. اب جو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آیا جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے, یقیناً جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ ٹرائل کورٹ کی پاور ہے کہ وہ ٹرائل کی جگہ کو منتقل کر سکتی ہیں, لیکن وہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے جیل کے اندر بھی, لوگوں کو احساس ہو, جنرل پبلک کو جو اس کی پروویژن ہے قانون کی جو منشا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں, یعنی جہانگیر صاحب بتایا نا, یہ کہہ رہا ہے فیصلہ کہ ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اینڈ ویئر اٹ از کنڈیوسیو ٹو جسٹس a trial can be conducted in jail in a manner that fulfills the requirement of an open trial or a trial in camera provided it is in accordance with the procedure provided by law. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن ان کیمرہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیل میں بھی ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ متعلقہ جج صاحب کہیں کہ جناب میں سمجھتا ہوں حالات ایسے ہیں کہ یہ کیا جائے اور وہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں سارے. میں جنرلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیمرہ جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے, اس کو وجوہات دینی پڑے گی. لیٹ سے اگر یہ جیل میں ٹرائل کرتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں ہم ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ٹھوس وجوہات دینی پڑیں گی کہ ایک تو آپ تو وینیو دو چیزیں آپ کر رہے ہیں، ایک تو آپ جو کورٹ ہاؤس ہے جو بلڈنگ ہے کورٹ کی اس کو شفٹ کر رہے ہیں جیل کے اندر، وہ دوسری آپ قدغن یہ لگا رہے ہیں کہ یہ ان کیمرہ ہے، اس کو وجہ دینی پڑے گی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے. اچھا اور اب یہ بتائیں کوئکلی بس میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے کہ اب یہ آپ کوئی فیصلہ پڑھ کے آپ کو اس میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے کہ اب یہ پورا کیس بالکل زیرو سے جیسے ابھی نئی پہلی سماعت ہے اس سے شروع ہوگا، اب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جو کیس ہے یہ ڈی نوو جس کو کہتے ہیں دوبارہ شروع ہوگا، شروع سے جہاں سے یعنی گواہان دوبارہ پیش ہوں گے، فردر دوبارہ آئے ہوگی، سب دوبارہ ہوگا. ان کو کاپیاں پہلے دی جائیں گی مکمل، ان کو جو ان کا ریکارڈ ہے وہ دیا جائے گا، اس کے بعد جو ان پہ چارج فریم ہوگا، چارج فریم کرنے کے بعد وہ لسٹ جس کا مطلب جدون صاحب پھر یہ ہوا نا کہ ویسے تو ظاہر ہے مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہا پریڈکٹ کریں، لیکن یعنی کم از کم پھر اگلے 3-4 مہینے تو گیا نا یہ کیس بظاہر، ایسا لگتا ہے نا. یہ دیکھیں اصل میں آپ کو اس کی انٹینشن بتا دوں کہ مطلب گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ٹرائل بہت جلدی ہو، جبکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرائل لیٹ ہو، تو اب یہ مطلب ہے انہوں نے ایک دوسرے کو پھنسا لیا ہے. اب ایک طرف دیکھیں نا وہی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ٹرائل ایک ہفتے ایک مہینے کے اندر مکمل کریں، اور وہ دوسری ہائی کورٹ جو ڈی بی ہے ڈویژنل بینچ ہے وہی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹرائل کی اپروول ہی نہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ گورنمنٹ چاہتی تھی اس وقت کی بھی یا پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کی جلدی ہو جائے، پی ٹی آئی چاہتی تھی ڈیلے ہو، تو پھر تو یہ پی ٹی آئی کو ایک کامیابی ہو گئی نا، کیونکہ اب ڈیلے تو ہوگا نا اب یہ. نہیں آف کورس اس میں کیس میں ان کو ریلیف ملا ہے، اور اس کا پھر یہ فائدہ ہو جائے گا نا کہ اگر الیکشن وقت پر ہے، اگر 70-80 دن بعد الیکشن ہے، 80 دن میں تو ایک کیس اب نہیں نمٹتا، اب تو نہیں نمٹتا، تو اس کا مطلب کم از کم اس کیس کے نتیجے میں سزا اور سزا کے نتیجے میں نااہلی کا امکان ختم ہو گیا نا عملاً. پی ٹی آئی چیئرمین نے بتایا یہ پاسبلٹی ضرور ہے. آپ یہ دیکھیں نا ان کی جو لیگل ٹیم ہے میرے خیال میں یہ دوبارہ جب اب یہ جج صاحب اگر ریفرنس بھیجتے ہیں کہ جی میں ٹرائل جیل کے اندر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو ایسیس نہیں پرووائڈ کرتے جن کی گنجائش ہے وہاں پہ، تو یہ ہو سکتا ہے دوبارہ اس آرڈر کو چیلنج کر دیں دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر کہ جی ہمیں اوپن ٹرائل کی جو فیسلٹی ہے وہ نہیں مل رہی. اور اگر نعیم صاحب آپ کو بھی ٹھیک ہے میں پوائنٹ ہے تو نعیم صاحب یہ اطمینان تو پھر آپ کے لیے اس اعتبار سے بھی اچھی خبر ہے نا کہ اس وقت توشہ خانہ میں وہ نااہل ہیں جس کے خلاف بھی آپ لوگ گئے میں سزا معطل ہو گئی ہے، اگر وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے سزا کے بعد تو پھر اس کی نااہلی ختم ہو جائے گی. کم از کم اب یہ ٹینشن سر سے ہٹ گئی کہ الیکشن سے 20 دن پہلے 15 دن پہلے ایک اور کیس میں سزا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں نااہل ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں 8 فروری کو وہ نااہل ہوں گے. اب کم از کم سیفر کیس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوگا. نعیم صاحب ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو 420 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ نیب وہاں پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کوئی ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے اور ان کی ضمانت دے دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو جدون صاحب بات کر رہے ہیں 352 کی، میں اس کے اندر بڑا واضح کہوں گا کہ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہے، اور پروائزو میں یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے؟ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جج صاحب سے تو کسی نے پوچھے نہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جو 29 اگست کو ہوا. اور دوسرے نمبر پر جب یہ بات عدالت سے پوچھی گئی کہ کیا آپ سے پوچھا گیا اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو عدالت سے تو نہیں پوچھا گیا. انہوں نے یہ کہا، جج صاحب نے یہ دیکھا اگلی ڈیٹ کے اوپر، تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ جناب اگر آپ ہیں تو میں عدالت جو ہے وہ وہاں پر لگا لوں، سیکیورٹی کے خدشات ہیں. یعنی کیا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی رپورٹ آئی ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کو دیکھ کر آپ لیٹر لکھ رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جج کی مرضی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، یا وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے یا کوئی ایک پروسیس جو ہے وہ فالو کی جاتا ہے. یہاں پر تو اتنی جلدی دکھائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بیل والا معاملہ شاہ محمود قریشی والا ان کے سامنے ہے، اس کے اندر فیصلے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ جو ہے ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیا جائے. تو پھر دوسرے لوگوں کے بھی اسی طرح سے کنکلوڈ کیے جائیں جو عوام، غریب عوام یہاں پر مر رہی ہے پھر رہی ہے، ان کے بھی کیسز ایسے ہی سنے جائیں. پھر کیوں 50,000 کیسز سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں؟ بہت شکریہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل چوتھا اور سینئر قانوندان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جناب جہانگیر جدون صاحب. دونوں کا بہت شکریہ. بظاہر بالکل اس گفتگو سے بھی یہ لگتا ہے کہ اس حد تک ضرور پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ہوئی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا. اب آتے ہیں ذرا سیاست کے میدان میں بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد سیاسی میدان میں کیا اور بات کرتے ہیں. میں باپ خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشنز 8 فروری کو شیڈیولڈ ہے، لیکن ایک ہی جماعت ہے جو کہ باقاعدہ اس وقت جلسے کر رہی ہے. جیسا لگتا ہے باقاعدہ الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا. وہ بلاول بھٹو صاحب ہے، نون لیگ ملاقاتیں کر رہی ہے، پی ٹی آئی شکوے کر رہی ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا. بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں اور جلسے میں وہ اپنی پارٹی
کو پروموٹ کرنے سے زیادہ وہ نون لیگ کو بڑا ٹھیک ٹھاک ہدف تنقید بنانا ہے. وہی نون لیگ جن کے ساتھ ابھی کل تک تو گورنمنٹ میں تھے اور آج بھی انہوں نے یہی کیا. اور وہ انٹرسٹنگلی بزرگ سیاستدانوں کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ تو جان چھوڑو. اب زرداری صاحب وہ کہہ رہے 70 سال کے بابے جان چھوڑ دیں. زرداری صاحب کی عمر کچھ کم ہے 70 سال سے, چاہے ان کو نہیں کہہ رہے وہ, باقی لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب نبیل قبول صاحب تشریف فرمائیں اور مسلم لیگ نون کے آف کورس سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں جناب افنان اللہ خان صاحب. ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر. نبیل صاحب یہ مطلب یہ بڑا انٹرپریٹ کرنا بڑا آسان نہیں ہے کہ بس چونکہ اب آگے الیکشن لگا ہوا ہے اور ظاہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سیاسی حریف جو ہے وہ وفاق کی سطح پر نون لیگ ہی ہے, پی ٹی آئی تو ویسے بھی بڑا مسائل کا شکار ہے, تو بس اب ظاہر ہے نون لیگ کی تعریف تو کرنے سے رہے, تو بس اب رگڑنا ہے, تو بس وہ کام کر رہے ہیں بلاول صاحب. ورنہ اور انٹرسٹنگ بات یہ آج کے ایک ہی دن میں دو الگ الگ مخالفین نے, ایک رانا ثناء اللہ صاحب ایک مولانا صاحب, دونوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہے کہ بلاول صاحب کر رہے ہیں, ہم ان کی ٹون میں جواب نہیں دیں گے ان کو. یعنی وہاں ذرا تحمل, ٹھہراؤ, سکون, اطمینان نظر آ رہا ہے. یہاں پر ایگریشن, استراح, وہ یہ نون لیگ نہیں ہے مہنگائی لیگ ہے, یہ پتہ نہیں بلی ہے چوہا پتہ نہیں کیا. تو وہ کیا مطلب ابھی پتہ چلا ہے گورنمنٹ ختم ہونے کے اگلے دن معلوم پڑا کہ نون لیگ اتنی بری ہے. وسیم بات یہ ہے کہ جو آپ صاحب نے کہا کہ وہ تحمل سے جواب دے رہے ہیں اور سوچ سمجھ کے چیئرمین بلاول صاحب کے جو بھی اسٹیٹمنٹس ان کا جواب دے رہے ہیں, ان کو تحمل تو دکھانا پڑے گا. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ شوق تو ضرور رکھتے ہیں وزیر اعظم بننے کا, لیکن ان کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر وہ نہیں بن سکتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ چیئرمین بلاول جب پرائم منسٹر بنیں گے تو ان کی مخلوط حکومت میں وہ حصہ ہوں گے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں, یعنی اگلے الیکشن میں کہہ رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں ان دا ٹائمز ٹو کم, میں بھی 2 سال بعد 5 سال بعد, یا ابھی ان الیکشن میں آنے والے دنوں مطلب آنے والے دنوں کا مطلب یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے 8 فروری کو, اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی جب سیٹیں زیادہ اٹھائے گی مسلم لیگ نون سے, تو ہمیں جو ہے یہ اگر میں کہوں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سولو کوئی فلائٹ نہیں لے گا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ اکثریت نہیں لائے گی, اور ہمیں ایک الائنس کی صورت میں دوبارہ سے ساتھ انتخابی بیٹھنا سیاست پڑے کی, گا. اور اب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے بھی زیادہ سیٹیں لے گی. تھوڑا سا موٹا موٹا گنوا دیں مجھے. بھائی پنجاب ہے نا مین, تو 140 سیٹیں ہیں نا, 141 ہے پنجاب کی, تو کتنی جیت لے گی پیپلز پارٹی اس میں سے؟ دیکھیں یہ ابھی کہنا ہے کتنی لے گی کتنی نہیں لے گی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں اور عمران خان کو ہٹانے میں اگر کوئی کسی جماعت کا کردار تھا وہ صرف پیپلز پارٹی کا تھا. تو اسی طریقے سے ابھی آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم ہماری مرضی کے بغیر بن نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں ہم بنیں گے, یہ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے زیادہ سیٹیں لیں گے. ہم بنیں گے, ظاہر ہے ہم دیکھیں نا, ہم کیوں بنیں گے, ہم کیوں وسیم بنیں گے, کیونکہ ہم اس لیے بنیں گے کہ جب کسی ایک آزمائے ہوئے کو 3 دفعہ آزما چکے ہیں, اور نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے, جب بھی آتے ہیں تو جمہوریت کو کوئی ڈینٹ لگ جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ اگر چند عرصے کے لیے وزیر اعظم بنیں گے پھر دوبارہ سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب 3 دفعہ آزمائے چکے ہیں وہ ایسے شخص کو آزمائے, قوم آزمائے جو پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, جو ایک نوجوان ہے, جو چیئرمین بلاول جس کی والدہ اور جس کے نانا جو ہے وزیر اعظم تھے, ان کو حکومت چلانا آتا ہے. تو چیئرمین بلاول کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں عزت ہے شہباز شریف صاحب کی, ہم سمجھتے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر بننے کا دعویٰ جو کر رہا ہے, جو صورتحال ان کے فیور میں جا رہے ہیں, وہ شہباز شریف کی محنت ہے. لیکن بہرحال یہ ان کی پارٹی کا اپنا ذاتی ایک ٹھیک ہے. نبیل صاحب میں اسی پہ ذرا مجھے افنان صاحب کی بھی, افنان صاحب آپ بتائیے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, ایک دم بلاول صاحب کے جلسے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر نون لیگ پہ مہنگائی لیگ, بلی چوہا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بزرگ جان چھوڑو, کیا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم ان چیزوں پہ بات کرتے جو عوامی فلاح و بہبود کی تھیں, اور ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ ہم کس نے زیادہ جو ہے وہ موٹر ویز بنائی, کس نے زیادہ ڈیم بنائے, کس نے زیادہ جو ہے وہ ہاسپٹل بنائے, اسکول بنائے, کالجز بنائے, یونیورسٹیز بنائی. ہم ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو شاید میرا خیال ہے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا. اور اگر جو ہے وہ پاسٹ کی پرفارمنس بتا کے جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ لیا جاتا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایک مطلب ایک سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے, اس کے حساب سے آپ آگے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. لیکن اس طرح خالی جو ہے وہ باتیں کر لینے سے تو دیکھیں
ووٹ جو ہے وہ ملتا نہیں ہے. اور اچھا ہوتا آج جو ہے وہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو کراچی جیسا بنا دیں گے یا ہم پورے پاکستان کو سکھر جیسا بنا دیں گے, مگر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ ویسے نبیل بھائی میں نے آپ سے پوچھنا ہے ابھی جب میں آؤں گا تھوڑی دیر آپ کے پاس, تو کیونکہ احسان اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, ہم پورے پاکستان کو لاہور اور پنجاب جیسا بنائیں گے. کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے ہمیں ووٹ دو, ہم پورے پاکستان کو کراچی اور سندھ جیسا بنا دیں گے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن جی آپ عفنان صاحب کریں, کنٹینیو کریں. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور 15 سال کی مسلسل سندھ کے اندر حکومت رہی ہے, تو اچھا ہو گیا کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں بجائے اس کے کہ تلخیاں بڑھائی جائیں, کیونکہ ہم بالکل نہیں چاہتے جو ہے کہ تلخی بڑھے. پہلے پاکستان کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. اب پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی گند ڈال دیا تھا, تو اب ہم مزید نہیں چاہتے کہ ہم اسی راستے کے اوپر آگے چلیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. آپ مستقبل کا منظرنامہ عفنان صاحب ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے نا نبیل صاحب کا کہ نا وزیر اعظم ہمارا ہوگا, سپورٹ ہو سکتا ہے نون لیگ کی ہو, اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا یعنی نون لیگ کا, اور سپورٹ پیپلز پارٹی کی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 372 کے ایوان میں پنجاب کے 7 سیٹیں تھیں. جی ہاں 7. جی ہاں. اب وہ 7 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن میں اگر وہ ظاہر ہے اگر یہ بات درست ہوتی کہ وہ کراچی اتنا زبردست ہوتا کہ وہ پورے پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں بھی وہ والی فیسلٹیز مل جائیں جو کراچی میں اویلیبل ہے, تو شاید ہم کہتے کہ شاید کوئی امکان تھا کہ وہ پنجاب میں کہیں سے سویپ کر جاتے. لیکن آپ مجھے خود بتائیں نا کہ 7 سیٹوں کے اوپر یہ کیسے مطلب کہ حکومت بنا لیں گے, مطلب اس اور پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور کوئی ویو نہیں ہے, تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر مطلب نبیل بھائی میں نے بھی یہی سوال آپ سے پوچھا کہ انہوں نے صوبائی کا پوچھ لیا, میں نے وفاق کا پوچھ لیا تھا کہ 140 کے آس پاس میں سے آپ کتنی سیٹیں نکال لیں گے پنجاب سے, جو کہ اس کے بغیر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو آپ نے کہا کہ بھائی ابھی قبل از وقت ہے. تو چلیں اسی کا بتا دیں کہ وہ جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں عفنان صاحب, کل احسان اقبال صاحب نے بھی کہا, یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ پنجاب میں کھڑے ہوں اور آپ پنجاب کے لوگوں کو کہ پنجاب کے لوگوں تم لوگ کدھر رہ رہے ہو یار, کن حالات میں, ہمیں ووٹ دو, یقین کرو قسم سے ہم تمہارا جو صوبہ ہے نا اس کو سندھ جیسا بنا دیں گے. آپ لاہور میں کھڑے ہوں اور کہو کہ یار تم لوگ کدھر کھڑے ہو یار, ہمیں ووٹ دو, ہم کراچی بنا دیں گے تمہارا صوبہ, تمہارے شہر کو. وسیم, جو لوگ یہ کہتے ہیں, ابھی میں نے ایک مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کا بیان سنا کہ جی چیئرمین بلاول جو ہے وہ 2018 کے جو کرتے دھرتے تھے ان کے پیچھے سی وی لے کے گھوم رہے ہیں. تو پھر میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو آج جو کل تک جس کے بارے میں بیانات دیتے تھے اور ملک سے باہر لندن میں بیٹھ کے ان کے بارے میں بیانات دیتے تھے, آج انہی کے سہارے پہ جو ہے وہ آ کر اور کہہ رہے ہیں ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بلوچستان میں جا کے کیا کیا باتیں کی الیکٹیبل سے کہ میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں اور کیسے بننے جا رہا ہوں, سب کو پتا ہے. لیکن یہ تاثر دینا کہ جی پیپلز پارٹی آئے گی, تو وہ آپ نے جو مثال دی کراچی کی, آپ خود کراچی کے رہنے والے ہو, آپ کراچی میں کمپیئر اگر لاہور سے کرتے ہو تو کراچی میں مجھے بتائیں کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے یہ صوبائی فنڈ سے ہوئے ہیں, اور وفاق نے جو ہے سندھ کو فنڈز نہیں دیے, یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد فنڈز جو ہے وہ وفاق کو جو دینے تھے ہمیں وہ فنڈ نہیں ملے, اس کے باوجود صوبے نے اپنے فنڈ دے کر 2008 سے 13 تک تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی آپ کی حکومت تھی نا. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت کام کیا, ہم نے آج بھی کام کیا, ہمارے کام نظر آ رہے ہیں. آپ چاہے روڈز دیکھیں, فلائی اوورز دیکھیں, تو پھر آپ کا عفنان صاحب کو یہ جواب ہے کہ جی عفنان صاحب ہم یہی ہماری کیمپین یہ ہوگی, ہم کہیں گے پنجاب میں کھڑے رہ کر کہ پنجاب کے لوگوں کو دو ہمارا ہمیں ووٹ, ہم تمہارے صوبے کو سندھ جیسا بنا دیں گے. یہ جواب دے رہے ہیں آپ پنجاب میں آئے, آپ کہہ رہے ہیں آپ پنجاب پہ آتے ہیں, آپ کہتے ہو کہ جی صرف 7 ووٹ ہے. ہم 7 سے بہت زیادہ ووٹ دیکھ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں انشاءاللہ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس الیکٹیبلز ہیں, اور ابھی چیئرمین بلاول کے پی کے سے جو ہے وہ لاہور میں آ کر بیٹھنے والے ہیں, اور یوم تاسیس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں بیٹھیں گے اور ہر ایک ضلع کا دورہ کریں گے. اور یہ جو سوال آپ لوگ کر رہے ہو, جو آپ لوگ مذاق سمجھتے ہو کہ صرف 7 سیٹیں پنجاب میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوم تاسیس کے بعد وسیم, یوم تاسیس کے بعد 10 دسمبر کے بعد پھر یہی میرے ساتھ انٹرویو کرنا, پھر جو لوگ جوائن کریں گے اور ان کے بارے میں جب آپ کو پتا چلے گا ظاہر ہے, تو پھر آپ کہیں گے کہ جی واقعی الیکٹیبلز ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. اچھا, میں آپ کی اس بات کو چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا, میں اس بات کو چیلنج نہیں کر رہا, اس لیے نہیں کر سکتا کہ چشم فلک نے تو وہ نظارہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں, جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں, پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں,
اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹ ملا ہے تو پیپلز پارٹی کے کم ہیں, لیکن میئر ہمارا بھائی مرتضیٰ وہاب ہے, 60 بندہ آیا ہی نہیں اس دن. تو آپ یہ, اس لیے میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کرتا, یہ آپ کر سکتے ہیں. ابھی کل تو کیا ہے آپ نے, کل دوبارہ کر دو گے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے آپ کا, اس لیے میں یہاں پہ خاموش ہوں. آپ جس طرح سوچیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاست کرنا آتا ہے. ہم اگر آپ اس کو سیاست کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں آپ کو سیاست کرنا آتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. ہم بالکل اس کو سیاست کہیں گے. دیکھیں سیاست کیا ہے, سیاست کو ہم شطرنج کی ایک گیم سمجھتے ہیں کہ جس وقت کون سا گھوڑا آگے کرنا ہے, کون سا پیچھے کرنا ہے. ان کو نہیں آتا ہے. یہ 2 سال میں جو ہے نا دوسروں کو ناراض کر لیتے اور پھر ان کو ڈیل کر کے باہر جانا پڑتا ہے. آپ کو خوش رکھنا آتا ہے, جن کو یہ ہر 2 سال بعد ناراض کر بیٹھتے ہیں, آپ کو ان کو خوش رکھنا آتا ہے کہ بھائی جان کیا ہو گیا. یہ لوگوں کو ناراض کرتے ہیں, ہم عوام کو خوش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سمجھ, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اچھا کام بھی کیا ہے. نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنایا, بہت اچھا کام کیا ہے, کچھ ڈیمز بنائے, لیکن ہم نے بھی بنایا. جو کراچی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ملیر ایکسپریس میں جا کے دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے بن رہا ہے, اور 6 مہینے کے اندر اس کا انوگریشن ہونے والا ہے. یہ کس نے بنایا؟ جتنے گرین لائن یہ بسز چل رہے ہیں آپ کے ARY کے باہر سے آپ بیٹھیں گے, آپ ڈیفینس تک آئیں گے, آپ کو ریڈ بسز میں آپ آئیں گے. تو آپ مجھے بتائیے اس کام کس نے کیا ہے؟ آپ 15 منٹ میں اپنے گھر پہنچتے ہیں. ARY سے انڈر پاس جو بنے ہوئے, فلائی اوورز بنے, یہ کس نے کیا ہے؟ NICVD کا ذکر کر لیں آپ, جتنے مطلب ترقیاتی کام ہوئے ہیں یہ کس نے کیے؟ مدد نہیں ملا ہے. اچھا نہیں, تو میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں. چلیں تو میں بیفور آئی گو ٹو عفنان صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جواب یہی ہے نا نبیل صاحب اس پہ, کہ ہاں بھائی اس میں کیا بات ہے, ہم بالکل کہیں گے پنجاب میں کھڑے ہو کر کہ یار ہم پنجاب کو سندھ بنائیں گے 2 میں ووٹ. یہی جواب ہے نا اس میں آپ کا. نبیل صاحب آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی جی. یار مطلب آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں سندھ کو؟ میں تو خالی پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ ایک کام کریں, آپ کہیں کہ ہاں بدامی صاحب ہم یہی کہیں گے, میں آگے بڑھ جاؤں گا, یا آپ کہیں یہ نہیں کہیں گے میں آگے بڑھ جاؤں گا. میں تو خالی پوچھ رہا ہوں. ہم اس کو, ہم پاکستان سے بھائی, ہم سندھ کے صوبے کی سیاست کیوں کریں؟ نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں سر, میں بیک گراؤنڈ بتا. سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا وزیر اعظم, ہمارا بنے گا وزیر اعظم. پنجاب کے بغیر بنتا نہیں ہے. پنجاب میں گورنمنٹ رہی ہے شہباز صاحب کی, فخر ہے. آپ کے پاس رول ماڈل ہے سندھ, چونکہ آپ کی گورنمنٹ رہی ہے وسیم. ہمیں اس بیک گراؤنڈ پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے نا کھڑے رہ کر کہ یار 2 نام ووٹ ہم بنائیں گے سندھ. بھائی کیوں نہیں کہیں گے؟ ہمیں فخر, ہم نے اچھے کام کیے, ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم بہتر بنائیں گے, ہم اور زیادہ اچھا کام کریں گے. ہم جو ہے صرف لاہور کو نہیں بنائیں گے, ہم صرف رائے ونڈ کو نہیں بنائیں گے, ہم پورے پنجاب میں کام کریں گے. یہ پارٹی جو ہے صرف لاہور کی GT روڈ کی پارٹی بن کر نہ آئے نا سامنے, پوری پنجاب کی پارٹی بنے. ان کو جو خوف ہے جس جماعت سے, اس کو پھر بینڈ نہ لگوائے نا, اس کو لڑنے دے تو ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہ ہمیں پتہ ہے آگے والے دنوں میں ان کو اور ہم کو ساتھ بیٹھنا ہے قومی اسمبلی کے اندر, تو ہم کیوں تلخ باتیں کریں؟ لیکن آج الیکشن کمپین ہے, ہم بتا رہے لوگوں کو, ہم لوگوں کو فرق بتا رہے ہیں. اچھا جی, تو میں آپ کو بولنے دینا چاہتا ہوں, آپ بولیں, آپ میزبان ہیں. سبحان اللہ جی, بڑی نوازش, بڑی نوازش. تو عفنان صاحب یعنی کہ ابھی بس یہی ہے کہ جناب ابھی الیکشن ہے, کل کو آپ بھی جلسے شروع کریں گے تو آپ بھی ذرا گولہ باری کریں گے لفظی, اور باقی بس ٹھیک ہے, جب الیکشن آئے گا تو پھر ایک پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی, ایک کی کم ہوگی, آپ دونوں میں سے, اور دونوں مل جائیں گے, حکومت بنائیں گے. بٹ ٹھیک ہے, ابھی الیکشن والا ماحول ہے, اس لیے ذرا چل رہی ہے, ہوائی فائر چل رہا ہے. بٹ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ایویڈنس بیس بات کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا منشور کیا ہے, ہم کیا لائے عمل لے کے آئیں گے, اور ہم کیسے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے مسائل کو حل کریں گے, کیسے ہم نے ماضی میں کیا اور کیسے ہم مستقبل میں کریں گے. یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہیں. جہاں تک میرے بھائی جو ہے بڑے بھائی نبیل صاحب نے کہا کہ ہم نے لاہور کا کام کیا اور GT روڈ کا, تو میں کچھ سندھ کے پروجیکٹ آپ کو گنوا دیتا ہوں جہاں پہ نہ ہماری صوبائی حکومت ہے, نہ ہماری لوکل باڈیز میں گورنمنٹ ہے پچھلے کوئی 30 سال سے 25 سال سے. تو آپ کراچی کا جنا ٹرمینل اٹھا لیں, وہ PMLN نے بنایا. لیاری ایکسپریس وے کو ہم نے کمپلیٹ کیا, گرین لائن ہم نے بنائی, کینپ کے اوپر 2 نیوکلیر پاور پلانٹ 2200 میگا واٹ کے ہم نے لگائے, پورٹ قاسم کے اوپر 1400 میگا واٹ کا کول فائرڈ پاور پلانٹ ہم نے لگایا, سکھر ملتان موٹر وے ہم نے بنائی, کراچی حیدرآباد موٹر وے ہم نے بنائی, کراچی کے امن کو ہم نے بحال کیا, جس کو 2013 میں ہم نے کہا تھا ہم کریں گے, ہم نے کر کے دکھایا. اور جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یہ سکھر حیدرآباد والا سیکشن بھی کمپلیٹ کریں گے موٹر وے کا, اور نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی پوری کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے کام جو ہے یہ وہ ہیں جو ہم نے
حکومت نہ ہونے کے باوجود کیے ہیں سندھ کے اندر. آپ چھوڑ دیں لاہور کو اور پنجاب کو. یہ میں آپ کو احتیاط کرنا پڑا ایم کیو ایم سے. وہ تو جو جیت جائے گا وہ تو ہم تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. تو ایم کیو ایم سے احتیاط کی کیا ضرورت تھی؟ ایم کیو ایم کو کیوں سیٹیں دے رہے ہیں آپ؟ وہ تو میں ایم کیو ایم کو کیوں کہہ رہے ہیں کراچی میں آپ لوگ کھڑے ہو جائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ آخر کیا ایسی مجبور ہے؟ مجھے بتائیں ایم کیو ایم کے ووٹ کیا پنجاب میں ہے؟ کیا پی ایم ایل نون کے ووٹ سندھ میں ہے؟ ان کا اتحاد کیسا؟ یہ کیسا اتحاد ہے جب دونوں جماعتوں کے ایک دوسرے کے صوبے میں ووٹ بینک ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیسا اتحاد ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کو ووٹس کی ضرورت ہے. میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں ہم پیپل پارٹی ووٹ لے کے آئے گی, ہم ان کو بھی ہمارے لیے اتنی عزت ہے ان کے لیے بھی. کوئی بھی پارٹی ووٹ لے کے آئے گی ہم اس کو اتنی رسپیکٹ دیں گے. جو اتحاد ہے وہ پیپلز پارٹی کا اپنا حق ہے کہ وہ کس کے ساتھ اتحاد کرے کس کے ساتھ نہ کرے, اور وہی ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم کس کو پارٹیوں میں لیں کس کے ساتھ اتحاد کریں. الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو بھی منظر نامہ سامنے آئے گا اس کے حساب سے ہم معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. پنجاب میں آپ کا سیاسی مقابلہ کس سے ہے؟ پنجاب میں مقابلہ کس سے ہے؟ دیکھیں ہمارا پنجاب میں مقابلہ جو ہے وہ مطلب کہ ہسٹوریکلی پنجاب میں دو ہی ووٹ رہے ہیں, پرو پی ایم ایل این یا پرو نواز شریف ووٹ اور اینٹی نواز شریف ووٹ. تو جو ہمارا ووٹ بینک اللہ کا شکر ہے وہ انٹیکٹ ہے. جو ہمارا اینٹی ہے وہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے. تو یہ سچویشن ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھائی تو پھر ٹھیک ہے پھر پی ٹی آئی کو بھی نہ ہاتھ پیر باندھو نا, ان کے آنے دو ان کو بھی. ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں. قانونی طور پہ جو الیکشن لڑ سکتا ہے لڑ لے. ہم دیکھیں جنہوں نے 9 مئی کے کارنامے انجام دیے ہیں نا وہ تو قانونی کارروائی تو ان کے خلاف ہوگی. یہ تو نہیں یہاں آپ کہہ دیں کہ جی جو 9 مئی والے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے. یا پیپل پارٹی یہ کہے. ہم تو یہ نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے جھوٹے کیس بھگتائے ہیں, آپ یقین کریں جھوٹے کیسز, یہ تو ان پہ تو سچے کیسز بنے ہوئے, یہ اپنے کیس بھگتائیں اور آ کے میدان میں لڑیں. کسی نے پاکستان کا قانون آج بھی کسی کو نہیں روک سکتا. آپ جو ہے وہ قانونی طور پہ آپ کو الاؤڈ ہے تو آپ جا کے لڑیں الیکشن, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اچھا, اینڈ ٹورڈز دی اینڈ نبیل صاحب یہ ایم کیو ایم کے لوگ آپ کی پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں. آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے تو ایم کیو ایم سے اتحاد کا بھی ہم ان کو تانا دے رہے ہیں, لیکن ہسٹوریکلی آپ نے بھی ہمیشہ ایم کیو ایم سے اتحاد کیا ہی ہے نا حکومت بننے کے بعد, مطلب حکومت بنانے کے لیے ہمیشہ کیا, کب نہیں کیا؟ نہیں وسیم بالکل ہم کریں گے اتحاد. دیکھیں بات وہی ہے کہ عفنان نے بھی یہی بات کہی کہ ہم اس پوزیشن میں جب انشاءاللہ جا رہے ہیں, ابھی تو 2-2.5 مہینے ہیں الیکشنز میں, آگے آنے والے دنوں میں صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر 15 دن تبدیل ہوتی ہے سیاسی صورتحال. ابھی جس کی طرف اشارہ ہے کہ جی وہ وزیر اعظم بن رہا ہے وہ اشارہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. تو جب اشارے تبدیل ہوتے ہیں حالات بھی بدل جاتے ہیں. ابھی اگر آپ کسی کو یہ بولیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, آپ سب جائیں شامل ہو جائیں اس ٹرین میں چڑھ جائیں, وہ چڑھ جاتے ہیں. لیکن اگلے اسٹیشن میں جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے, یہ اتر جاتے ہیں. پھر یہ وہ جماعتیں ہیں. تو ہمیں مقصد آپ کو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی سلسلہ بنے گا کہ اشارہ تبدیل ہوگا, تھوڑا آپ کی طرف بھی تھوڑا گیم بنے گی. نہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح 2018 میں کہہ دیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن رہے ہیں, اسی طریقے سے 2013 میں کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب بن رہے ہیں. اب جو ہے وہ کہہ رہے دوبارہ نواز شریف صاحب بن رہے ہیں. لیکن آج سے کچھ 6 مہینے پہلے آپ کو خود پتہ ہے سب کہہ رہے تھے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہیں. تو یہ پرسپشن جو ہے نا تبدیل ہوتا جاتا ہے, ہوتا رہتا ہے. تجزیہ بھی تو یہ بن رہا ہے کہ اسی لیے غصہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو, جو آپ جلسوں میں جا کے غصہ نکال رہے ہیں اور جن پہ آ رہے ہیں ان میں نکال نہیں پا رہے تو ان پہ نکال رہے ہیں. کیونکہ آپ کی یہ بن رہی تھی وہ اچانک یہ کیا ہو گیا یار. نہیں ہم نے ان کو وزیر اعظم بنایا. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوئی تھی سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کی. آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس اکثریت تھی, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے ہرایا اور ہم کامیاب ہوئے. ارے سر اس پہ تو میں ہتھیار ڈال چکا ہوں نبیل بھائی کہ ووٹ نہ ہونے کے باوجود منتخب کروا لینا یہ تو کوئی آپ سے سیکھے, یہ تو میں نے ہتھیار ڈال دیے. آپ مانے ہمیں استاد, میں مانتا ہوں, بس میں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سیاست نہیں کہتا, میں اس کو کچھ اور کہتا ہوں, وہ میں بریک میں کہتا ہوں, ابھی آنر نہیں. آپ سیاسی استاد مانے.
نہیں میں استاد مان رہا ہوں لیکن سیاسی استاد نہیں مان رہا کیونکہ یہ تو میرے کو یہ تو جب آپ یہ بھی آپ کی مہربانی جب آپ گیم کا رول ہی وائلیٹ کر دیں یعنی گیم کا رول ہی وائلیٹ کر دیں مطلب لوڈو جیسے گیم میں بھی آپ جو ہے وہ گوٹ آپ کی وہ نہ ہوئی اور آپ نکال کے کہتے ہیں میری گوٹ ہوم ہو گئی ہے اور پھر آپ کہیں دیکھو میں جیت گیا تو بھائی آپ جیت تو گئے لیکن اب یہ تو بیمانی ہوئی نا تو مطلب پھر آپ یہ تو مانو نا مجھے کھیلنا آتا بھائی کھیل ہی نہیں رہے آپ یار آپ تو کچھ اور کر رہے ہو یار جب اگر ہم ان کانٹیسٹڈ جیت رہے ہیں تو ہمیں کھیلنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم بغیر کانٹیسٹ کے جیت رہے تو ہمیں کھیلنے کی افنان بھائی آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ نظر رکھیں کہ یہ نہ ہو آپ انتخابی حلقوں کی سیاست میں ان کو لڑانے کے لیے جو ہے وہ ان سے لڑنے کے لیے جان لگاتے رہیں اور یہ دوسرے ہی طریقے سے جیت جائیں جس کا انہوں نے انڈیا بھی دے دیا ہے کہ ہم ویسے ہی جیت سکتے تو ہم یوں کیوں جیتنے کے لیے جان مارے یہ دیکھ لیں ذرا افنان صاحب یہ تو اندھی آپ دے رہے ہیں میں نہیں دے رہا ہوں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا اور جو ہے وہ تمام بڑی پارٹیاں اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ تسلیم کریں گی اور جو ہے وہ اور اس کے رزلٹ میں جو بھی حکومت آئے گی وہ پاکستان کے اندر استحکام لے کے آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف ہی کام کرنا چاہیے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کے بہت ماسٹر ہیں یہ اور وہ بھی میں بھی مانتا ہوں لیکن جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی شکر آپ لوگ مان رہے ہیں اس پہ نیشنل کنسنسس ہے میرا خیال ہے بچہ یار وسیم مجھے ایک چیز بتاؤ سندھ میں ہمارا مقابلے کسی سے نہیں ہے ون سائیڈڈ ہے ہم سندھ میں ہمیں پتہ ہے سندھ میں آپ کو بھی پتہ ہے سندھ میں میجورٹی سیٹیں ہم اٹھائیں گے پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کی کتنی سیٹیں وہ سارے ہم اٹھائیں گے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تقریباً 80 کے قریب آپ نے پوچھا نا کتنا 80 کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پر الیکٹ ہوں گے باقی ہمارے ساتھ جو ہے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ابھی سے ہی ہمارا کانٹیکٹ ہے اور وہ اگر نہیں پیپلز پارٹی میں آتے لیکن ان کا سپورٹ ہمیں ضرور ملے گا آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ جی 100 کون کراس کرتا ہے سینچری بہت شکریہ نبیل قبول صاحب اپنا ہم بریک کے بعد دوبارہ آگ بارود خون لہو لاشیں یہ ہے غزہ یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل کہ جس کو عملاً پانی جیسی بنیادی ترین سہولت تک مہیا کرنے کے لیے جو عالمی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے اسرائیل اس پر وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کو پینے کے پانی جیسی بنیادی ترین سہولت سے بھی محروم کرتا ہے یہ ہے غزہ جہاں اب تک 5,500 بچہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5,500 بچہ مارا جا چکا ہے شہید کیا جا چکا ہے یہ غزہ جہاں محتاط اندازے کے مطابق 13,000 سے زائد افراد شہید کیے جا چکے ہیں جہاں 6 ہفتوں سے جاری بمباری میں تقریباً 48 صحافی اور 101 امدادی کارکن ہلاک ہو چکے ہیں یہ اقوام متحدہ کے کسی بھی اس طرز کے سانحے میں ہونے والی سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جہاں ہر رول جس کا آپ تذکرہ کر لیں جس کا ہمیں درس دیتے ہیں عالمی حقوق کے چیمپئن کہ جنگ میں بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے ہر وہ چیز وائلیٹ ہو رہی ہے بچوں کو نہیں مارا جاتا عورتوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا ایمبولینس محفوظ رہتی ہے اسپتال کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا القدس اسپتال میں جو کچھ کیا شفا اسپتال میں وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد کل انڈونیشین اسپتال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں 12 افراد شہید کر دیے گئے کل تک یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ شفا اسپتال کے زیر زمین حماس نے اپنا کوئی ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں وہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد آج اسرائیل کے سابق وزیر اعظم سے خود ایک انٹرویو یہ جھوٹ نکل گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اس اسپتال کے نیچے ہمارے فوجیوں نے سرنگیں بنائی تھی اسرائیلی فوجیوں نے وہ جو انٹرویو لے رہی تھی امان پور وہ حیران ہو گئی انہوں نے پوچھا سابق وزیر اعظم سے اسرائیل کے کہ آپ نے شاید غلطی سے کہہ دیا اسرائیلی فوجیوں نے سرنگیں بنائی تھی کیونکہ اسرائیل کا الزام یہ کہ حماس نے کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم نہیں بنائی تھی ذرا دیکھیں وہ انٹرویو کا ایک حصہ already known for many years that they have in the bunkers that originally was built by Israeli constructors underneath Shifa. When you say it was built by Israeli engineers, did you misspeak? No, some, decades ago we were running the place. So we held them. It was many decades ago, probably 4 decades ago. So, یہ صورتحال ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حالیہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اور ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے کہ بیانات میں کچھ
ہم آہنگی نظر آئی ہے. اور ابھی آپ یہ دونوں کے بیانات دیکھیے جو کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں آئے ہیں. سعودی ولیعہد کا بیان تو بالکل تازہ ہے. علی خامنہئی کہتے ہیں کچھ اسلامی ممالک نے غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی ہے, کچھ نے تو اس کی مذمت تک نہیں کی. اسلامی حکومتوں کو توانائی اور اہم سامان اسرائیل تک پہنچنے سے روکنا چاہیے. اسلامی ریاستوں کو صہیونی حکومت سے سیاسی تعلقات ختم کرنے چاہیے. اسلامی ریاستیں محدود وقت کے لیے اسرائیل سے سیاسی تعلقات ختم کریں. فلسطینیوں کے خلاف اقوام عالم کو اپنا احتجاج جاری رکھنا چاہیے. اور برکس کا آج جب اجلاس ہوتا ہے, برکس یعنی کہ جس میں برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ, اس کا ورچوئل اجلاس ہوتا ہے, تو اس میں سعودی ولیعہد کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکی جائے. اب یہ ایک المیہ ہے جو کہ روئے زمین پر جنم لے رہا ہے اور بہت سو کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ کس طریقے سے انسانی جانوں کی قیمت ان کو اس وقت نظر آتی ہے جب وہی انسانی جان سرحد کے اس پار جا رہی ہو, اور اس پار ہوتا رہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ ایک منظر دیکھیے جسے پرائم کا اختتام کرتے ہیں, اور یہ ایک منظر ہے ان سینکڑوں مناظر میں سے جو کہ کیمرے نے محفوظ کر لیا ہے, اور لاکھوں ایسے مناظر ہیں جو کہ ہر پل غزہ میں جنم لے رہے ہیں, کیمرے کی آنکھ میں محفوظ نہیں ہو رہے. ایک ماں جو چلا رہی ہے کہ اس کے 4 بچے جل کے مر گئے. امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ یہ دنیا رہنے کے لیے کچھ نسبتاً پرامن جگہ بنے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ عارضی 4-5 دنوں کی جنگ بندی کی طرف معاملہ جا رہا ہے جس میں قطر میڈیٹ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. اللہ حافظ و ناصر.